بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات پر محمد. پروردگار کی نعمتوں کا ہم شکر اگر اپنے ہر سانس کے ساتھ بھی بجا لانے کی کوشش کریں تب بھی ہم اس کا شکر نہیں بجا لا سکتے. صرف اسی سانس کی نعمت کا شکر نہیں بجا لا سکتے چہ جائے باقی نعمتوں کا. اور پھر اس نے جو یہ بابرکت مہینہ بافضیلت مہینہ اور قرآن کی بہار کا مہینہ جو ہمیں عطا کیا ہے، جس کی ایک ایک گھڑی جو ہے وہ بابرکت ہے، اللہ تعالیٰ کے گناہگاروں کی مغفرت کا وہ سلسلہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بابرکت مہینے میں چلایا ہوا ہے کہ اللہ ہر روز بلکہ ماہ سیام کے ہر کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا کر رہا ہے. اور پھر جتنے پورے ہفتے کے اندر گناہگاروں کو معاف کرتا ہے، اس سارے پورے ہفتے کے گناہگاروں کو جتنے کو شب جمعہ اور روز جمعہ والے دن معاف کر رہا ہے. اور پھر کتنا کریم پروردگار ہے کہ جتنے وہ پورے ماہ سیام کے اندر اس تمام لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی، جن کے چہروں پہ جہنم کی آگ کا برسنا واجب ہو چکا تھا، وہ کریم پروردگار ان سب کو معاف فرما دیتا ہے. اس زیادہ جنہوں کے اتنا بابرکت مہینہ ہے اور ہم کیسے اس کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں کہ جس کے اندر ہمارا سانس لینا قسمی شمار ہو رہا ہے، ہمارا سونا عبادت شمار ہو رہا ہے، ہماری مستحب عبادت جو ہے وہ واجب کا درجہ رکھ رہی ہے. اور اگر ہمیں واجب جتنا مل رہا ہے، اگر ہم واجب نماز ادا کرتے ہیں تو وہ عام دنوں کی 70 نمازوں کے برابر ہے. عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ بخشش کا اور مغفرت کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے. اپنے رحمت کے دروازے اللہ نے کھول دیے ہیں. جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے. شیطان کو اس نے کڑیوں میں جکڑ کے رکھ دیا ہے. اور پھر کہا کہ اے میرے بندو، تم پہ میں نے روزے فرض کیے. اور اگر آپ قرآن کی تلاوت سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور اگر آپ اللہ کی عظمت اور جلالت اور کبریائی کا اقرار کرتے ہیں تو کبھی اللہ کی رحمانیت کا بھی اگر نظارہ کرنا ہو تو یہ آیات جو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 184 سے لے کے 199 تک کی آیات کا آج جا کے مطالعہ کیجئے گا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر روزے جب واجب کرنے کا حکم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کا لہجہ قابل دید ہے. وہ کیجئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کہ لوگوں میں نے تم پہ روزے واجب کر دیے، ہاں فرض کر دیے، لیکن صرف تم پہ نہیں، تسلی رکھنا تم سے پہلے لوگوں پہ بھی یہ واجب تھے. کہیں تم پہ گرا نہ گزرے گئی، تم یہ نہ کہو کہ یہ جو اللہ نے مجھے تکلیف دی ہے، یہ میں کس طرح میں پھنس گیا، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. اللہ تعالیٰ آپ کو تسلیاں دے رہا ہے کہ پریشان نہیں ہونا. یہ جو تکلیف ہے، یہ جو تم میرے لیے روزہ رکھے گا تو صبح سحری سے لے کے غروب آفتاب تک تم میرے حکم پہ کھائے پیے گا نہیں، تم مباح چیزوں سے تم جب بچو گے نا، اس کا اجر تمہیں میں ہی دوں گا. کیوں اتنا اجر ہے کہ اگر میں اپنے سارے فرشتوں کو بھی اس کا اجر گننے کے لیے لگا دوں گا نا تو وہ اس کو گن نہیں پائیں گے. اگر اس کا کوئی اجر گن سکتا ہے یا ادا کر سکتا تو میں ہی ہوں. دیکھو پریشان نہیں ہونا، بلکہ یہ تم سے پہلے لوگوں کا کوئی فرض تھے
لیکن اس کا ایک فلسفہ تھا. فلسفہ یہ کہ تھا کہ لعلکم تتقون، کہ میرے بندو جو ایمان لے کے آئے ہو شاید تم تقوی اختیار کر رہے ہو، تم متقی بن جاؤ. کیوں؟ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ چاہتا ہے تم متقی بن جاؤ. یہ صرف ایک دن کے لیے حکم نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بات پہلے بھی بیان کر دی تھی سورہ مومن کی آیت نمبر 60 کے اندر. ہاں کہ اللہ تعالیٰ کا سورہ حجرات میں معذرت کے ساتھ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. دیکھو میرے نزدیک اگر کوئی صاحب فضیلت ہے، کوئی صاحب عزت ہے، اگر کسی کی شان بلند ہے، اگر کسی کا مرتبہ بلند ہے، تو کوئی اور چیز نہیں ہے. تمہاری یہ ذاتیں، یہ باتیں، تمہارا یہ اسٹیٹس جو بھی ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں. اگر کوئی میرے نزدیک قابل بھروسہ، قابل عزت ہے، تو وہ شخص ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے. جو دنیا میں تقوی اختیار کرے گا میرے نزدیک اس کی حیثیت زیادہ. رسولان کرام اللہ چاہتا ہے کہ تم متقی بن جاؤ، لیکن لفظ اللہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھروسہ دے دیا کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ میرے بندے پہ سخت ہے. کیوں؟ شیطان کا جو اس کے اوپر یہ حملہ ہوگا، جو اس کی خواہشات نفس کا اس کے اوپر حملہ ہوگا، وہ اس کو بار بار اس سے دور کرنے کی کوشش کرے گا. وہ کہے گا بندہ خدا تم کہاں روزہ رکھ سکو گے، تم نے کہاں اتنی سخت ہے، تم تو کھڑے نہیں ہو سکو گے، تم تو پتہ باقی کام نہیں کر سکو گے. کہاں صبح 9 سے لے کے 5 بجے تک کا روزہ اور دفتر کے کام کیا ہے؟ شیطان کی ہے. عزیزان گرامی رسول خدا نے یہ جہاں کہا تھا کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے کہ بڑی کڑیوں کے اندر، زنجیروں کے اندر جکڑ دیا ہے، وہاں پہ یہ بھی کہا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے شر سے محفوظ بھی رکھے. عزیزان گرامی ہم نے اپنی جو عادات روزانہ بنا رکھی ہیں، جو ہم نے اپنے معیار بنا رکھے ہیں، جو ہماری اپنی زندگی کے اندر جو چیزیں ہم نے اپنی ذات کے لیے عادت بنا رکھی ہیں، ماہ سیام آ جاتا ہے اور چلا جاتا ہے، ہم اس سے نہیں نکل پاتے ہیں. اسی وجہ سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ حکم کہا تھا، اے لوگوں اے روزداروں یاد رکھو تمہارا روز وہ دن جس دن تم روزہ رکھو، وہ دن اور جس دن تم نہ روزہ رکھتے تھے وہ دن، ان دونوں کے درمیان فرق ہونا چاہیے، ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے. عزیزان گرامی ہماری خواہشات نفس کہ بھائی میں نماز کیسے پڑھوں گا، پہلے تو مجھے آتی نہیں، ہاں میں جب واجبات وضو نہیں آتا، ہاں تو ابھی میں سیکھنے کے لیے جاؤں گا تو صرف ریش جو ہے، ہاں مجھے تو شرم محسوس ہو. یہ کیا ہے؟ سارے یہ شیطان کے ہیلے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ماہ سیام کے اندر ہمارے لیے اتنا زیادہ اہتمام کیا ہے کہ ہمارے دلوں کو موم کر دیا ہے، ہمارے دلوں کو جھکا دیا ہے. ہم عبادات کی طرف خود جھکتے چلے جاتے ہیں، ہم نیکیاں کرنے کے لیے بہانے تلاش کرنے لگ جاتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ رحم کرم کیا. عزیزان گرامی ہماری دلوں پہ روحانیت کے بادل ہیں. ہم نے مساجد کی طرف رخ کرتے ہیں، بالکل ہمسائے ہیں، بالکل اذان کی آواز جو ہے کمرے کے بستر کے اندر مجھے سونے نہیں دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود انسنی کر دی جاتی ہے. لیکن ماہ سیام میں ہمارا دل خود کھینچا چلا جاتا ہے، پاپت ٹھڑیاں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے اب دیکھیں میں نے کہا کہ اللہ کتنا شفیق ہے ہمارے ساتھ، کتنا اس نے ہمارے لیے اہتمام کر رکھا ہے کہ تمہیں جب میں نے کہا روزے رکھو تو کیفیت کی طرف متوجہ کر رہا ہوں. پھر کہا دیکھو زیادہ دن نہیں ہے، ایام المعدودات، گنتی کے چند دن ہے. ہاں کہ پورا اللہ چاہتا تو سارا سال عبادت کے لیے کہتا ہے، ہاں اور پھر کہا سارا سال نہ
کہاں سارے سال کے 12 مہینوں میں سے 11 مہینے تو روزے کی چائے نہ رکھ، لیکن یہ گنتی کے چند دن 29-30 دن جو ہے اس دن تم اگر تم روزہ رکھتے ہو تمہارے لیے اس کے اندر خیر ہے، کیا ہے؟ بھلائی ہے، خدا کریم ہے، خدا چاہتا تو یہ عبادت ہمارے لیے کتنی سخت کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے پھر اور نرمی دکھائی کہ کسی طرح میرا بندہ اور جو مشکل سے بچ جائے۔ اللہ نے کہا دیکھو اگر روزہ نہیں رکھ سکتے، تم مریض ہو، ہاں تم سفر کی حالت میں ہو، پھر بھی تمہیں رعایت دیتا ہوں، نہ رکھ روزہ، ہاں لیکن جب تم ان دنوں کے بعد ماہ سیام کے بعد اگر تمہیں فرصت ملے تو تم ان گنتی کے جو دن تم نے روزہ نہیں رکھا ہے ان روزوں کو پورا جھوٹ نہیں ہے، واجب ہے، جو اللہ ہمارے لیے کیا چاہتا ہے؟ بھلائی چاہتا ہے، اللہ ہمارے لیے بھلائی چاہتا ہے۔ اس لیے آج کی سائنس کے دور کے اندر آپ دیکھ لیجئے کتنے ڈاکٹر ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں فاقے سے رہو، تمہارا علاج فاقہ ہے، کتنی بیماریاں ایسے جس کا اس کے اندر رات پوشیدہ ہے۔ عزیزان گرامی، خدا نے ہمارے لیے خیر مانگی ہے اور ہمارے لیے اہتمام کیا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا ہم سے پیار، ہاں اللہ کتنا ہمارے لیے بھلا چاہتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہاں پہ میں شرعی مسئلہ اگر بتانا چاہوں تو میرا آپ کے لیے مفید ہوگا۔ ہر اس مومن پہ، مسلمان پہ جو عاقل ہے، بالغ ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، جان کے یا انجانے میں اگر بھول جائے نہیں رکھ سکا، سوتا رہ گیا ہے تو پھر اس پہ قضا واجب ہے، اللہ اگر جان کے اس نے روزہ چھوڑا یا اس نے اگر بالکل انکار کر دیا سرے سے روزہ چھوڑا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے تو اب تک روزے کا انکار کرنے والا واجب قتل ہے، وہ اس نے شرک قرآن کو، اللہ کے حکم کو کا انکار کیا ہے، اللہ کے جو ہمارے مسلمات مذہب ہے اس کا انکار کیا ہے، تو تارک روزہ جو جس نے انکار کیا دار اسلام سے خارج، اس نے کفر اختیار کیا۔ وہ شخص جو رکھتا نہیں ہے تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی سزا رکھ دی۔ دیکھو اگر پھر بھی اپنے اس گناہ کو توبہ کرنا چاہتے ہو تو کفارہ دے دو، ہاں وہ کفارہ بھی تھوڑا سا ہی ہے، ہاں کیا 60 مساکین کو کھانا کھلا لو ایک روزے کے بدلے میں، ہاں یا پھر کیا کرو اس طرح کرو 60 مسلسل روزے رکھ لو، 31 کٹھے رکھ لینا، باقی بات میں رکھ لینا، ہاں نہیں کر سکتے تو پھر غلام کو آزاد کرا دو۔ یہ کفارہ ہے ایک روزہ جان بوجھ کے چھوڑنے کا، یا پھر روزہ رکھ لیا ہے تو اس کو توڑنے کا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جب واجب کر دیا، اب نیت میں کرو نہ کرو واجب ہے۔ جیسے ماہ سیام کا چاند ہوا، ہاں آپ پہ روزہ رکھنا واجب ہے، چھوڑو گے تو یہ کفارہ آپ کو دینا پڑے گا تاکہ اللہ کے سامنے سرخرو ہو سکو، وَإِلَّا خدا جانے اور آپ جانے۔ پھر سفر کے بارے میں کہ غیر ضروری سفر نہیں ہے اختیار کرنا، جائز نہیں ہے، اور سفر کے اندر روزہ رکھنا یہ حرام ہے، بلکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو جان بوجھ کے روزہ سفر کی حالت میں رکھتا ہے اگر سفر میں مر جائے تو میں اس کا جنازہ ہی نہ پڑھوں۔ عزیزان گرامی، اگر سفر ضروری ہے تو پھر کرنا ہے، وَإِلَّا ضروری نہیں ہے روزہ رکھیے۔ اور انشاءاللہ فقہی مسائل کا بعد میں رہے گا۔ خدا نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، اور کتنا بہترین موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزہ دار کو مستجاب دعویٰ بنا دیا ہے کہ جو دعا تم مانگے گو، جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ عزیزان گرامی، بہترین موقع ہے ہمارے
اگر اپنے دامن میں دیکھیں تو ہمارے دامن میں اعمال کے اندر کچھ بھی نہیں ملے گا سوائے گناہ ملیں گے، خطائیں ملیں گی، خدا کے حکم کی نافرمانی ملے گی۔ ہمارا صبح ہوتی ہے تو معصیت خدا میں ہوتی ہے، اور رات اسی طرح۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری جانیں اللہ کے پاس گروی ہیں، تمہیں چاہیے تم کثرت سجدہ کرو تاکہ تمہارے کندھوں کے اوپر جو تمہارے گناہوں کا بوجھ ہے وہ تمہارے کندھوں سے اتر کے گر جائے۔ اور پھر بہترین موقع ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے عزیزان گرامی قرآن جیسی نعمت ہمیں عطا کی ہے کہ جس کے پڑھنے کا اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ماہ سیام کے اندر دیکھو میرے روزے داروں، اگر تم ایک آیت بھی پڑھو گے نا تو تمہیں ختم قرآن کا ثواب دیا جائے گا۔ پھر اگر ہم اس کی باریکی میں جائیں تو ایک حرف ہے لیکن پوری آیت ہے، ایک حرف ہے لیکن پوری آیت ہے، حامیم تو لفظ ہے لیکن پوری آیت ہے، لیکن ایک کلمہ ہے لیکن عجب اتنا ہے ختم قرآن کا ثواب ملا جا رہا ہے۔ لیکن اے مومنو یاد رکھیے گا، ہم نے اگر معاشرے کے اندر ہم نے اگر نکاح کی تو ہم نے دیکھا کہ ہمارا معاشرے کے اندر اتنی عدم توجہی ہے روزے کی طرف یا قرآن کو نہ پڑھنے کی طرف کہ روزے داروں کی جا کے پرسنٹیج نکالنی چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا تھا 15 سے لے کے 30 سے زیادہ ہمارے پرسنٹیج نہیں ہیں جو روزہ رکھنے والے ہیں، اور قرآن کو تو ہم نے غلافوں میں لپیٹ کے اپنی بیٹیوں کو رخصت جب ہم نے کرنا ہے ان کے لیے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے گا، ہم جس علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہیں، جس امیر المومنین کے ماننے والے ہیں، جو مومنوں کا امیر ہے، ان مومنوں کو حکم ہے کہ تم نے روزہ رکھنا ہے۔ اگر ہم سچے شیعہ ہیں، سچے جناب امیر المومنین کے ماننے والے ہیں، تو چاہے جتنی سختی ہوتی ہے اگر مرتے نہیں ہو تو روزہ رکھنا ہم پہ واجب ہے۔ اور پھر قرآن کی تلاوت کہ اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک رمضان کو اگر فضیلت بخشی ہے تو اس وجہ سے بخشی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک رات کے اندر قرآن کو نازل کیا۔ کون سی رات؟ شب قدر کی رات، جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل رات ہے، جس کے اندر ایک ایک عمل جو آپ کرتے ہیں وہ 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ عزیزان گرامی یہاں پہ قابل غور بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ عمل برابر ہے 1000 راتوں جتنا، نہ اللہ کرتا ہے بہتر ہے، کتنا بہتر ہے خدا جانتا ہے۔ عزیزان گرامی ہمیں ان برکتوں اور ان بافضیلت گھڑیوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ واجبات کی طرف بڑھو، اول وقت نماز ادا کرو۔ رسول خدا کا وہ خطبہ شبانیہ جس کو میں نے پچھلے جمعہ میں آپ کے سامنے پیش کیا، رسول خدا نے فرمایا تھا وہ اول وقت ہی دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری طرف نظر شفقت سے دیکھتا ہے، تم جو مانگتے ہو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، جس کی خواہش کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں مہیا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی دعائیں کرنا ہمارا کام ہے۔ سورہ مومن اللہ ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ یہ بہترین موقع ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ آپشن دی ہے اس کو یوٹیلائز کرنے کا۔ ہاں، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ نے کیا کہا؟ مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو میں تمہیں عطا کروں گا۔ ہمارا کیا کام ہے؟
طلب کرنا، مانگنا اور عطا کرنا اللہ کا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں دیکھو اللہ تمہارے مانگے ہوئے کو جو تم دعائیں کرتے تمہارے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرنے دیتا، ضائع نہیں ہونے دیتا، بلکہ اگر وہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا تو تمہارے اجر کو محفوظ کر لیتا۔ اور پھر فرمایا روز قیامت یوم حساب جب نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا نا تو یہ دعائیں جو تم مانگتے تھے اس کے اجر کو تمہارے سامنے رکھے گا۔ اس وقت مومن کہے گا کہ اللہ یہ اتنے بادلوں کی طرح اور یہ پہاڑوں کی بلندیوں جتنا یہ کیا ہے جو میرے اجر کے اندر مجھے دکھائی دے رہا ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی اے میرے بندے یہ وہ تیری دعائیں ہیں جو دنیا میں تم نے مجھ سے مانگی تھی اور میں نے اس کو تمہیں قبول نہیں کیا تھا، لیکن تمہارے اجر کو قیامت کے لیے محفوظ کر دیا۔ مولا فرماتے ہیں اس دن مومن حسرت کرے گا کہ اے پروردگار کاش تم نے میری ایک بھی دعا کو قبول نہ کیا ہوتا۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے تو شکر ادا کیا کرو، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول نہ کرے تو میں کہا کرتا ہوں کہ دو گنا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا کو نہ قبول کر کے تم پہ احسان کیا کہ تمہاری دعا موقتاً ہے، تھوڑی دیر کے لیے، آج کے لیے، ایک ہفتے کے لیے، مہینے کے لیے، ایک سال کے لیے، لیکن اللہ اتنا قریب پروردگار ہے جو تمہاری آخرت تک کو دیکھتا ہے۔ اور اگر قبول کر لے تو شکر، نہ کرے تو ڈبل شکر۔ کیوں؟ اگر اللہ نہیں متوجہ تھا نا تو اب تمہاری طرف متوجہ ہو چکا۔ خدا کو پکارنے کا بھی ہمیں بتایا گیا، دیکھو اللہ تعالیٰ کو اس کے اسماء الحسنی کے ذریعے یاد کیا کرو، اللہ کو اس کی صفات گنا گنا کے اس کو پکارا کرو، اللہ تعالیٰ کو اس کی نعمتیں جو اس نے عطا کی ہیں اس کا شکریہ ادا کر کر کے پکارا کرو۔ اپنی کمزوری، اپنی نالائکی، اپنی غفلت کا اظہار کر کے اپنے اوقات کو اللہ کے سامنے رکھ کے اللہ کو پکارا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے پھر اب جا کے دعا کرو کہ اللہ دینا تو تیرا کام ہے، میرا کام مانگنا ہے، تو اپنا کام بہترین طریقے سے کرتا ہے۔ میری زبان کے اندر لکنت ہے، میری پکارنے میں، میرے مانگنے میں کمی رہ سکتی ہے، تیرے دینے میں کمی نہیں رہ سکتی۔ عزیزان گرامی، اللہ ہم سے خیر چاہتا ہے، ہمارے لیے خیر چاہتا ہے، بہتری چاہتا ہے۔ یاد رکھیے گا ماہ سیام بہترین موقع ہے کہ ہم نے گنتی کے چکر میں نہیں پڑھنا ہے۔ قرآن کو پڑھنا ہے تو قرآن ختم قرآن کے پیچھے نہیں لگ جانا کہ میں نے ایک قرآن ختم کر لیا، دیکھو میں نے تیر مار لیا، میں نے 10 قرآن ختم کر لیے، کوئی مشکل نہیں کر سکتے۔ ہاں مفاتح جنان کی تمام دعاؤں کو رٹا لگا لو، پڑھتے جاؤ، پڑھتے چلے جاؤ۔ یاد کر لو عزیزان گرامی، ممکن اس کا فائدہ نہ ہو، یقیناً اجر اللہ نے دینا ہے، لیکن بہترین موقع ہے کہ ہم اس کو اپنی روح کے اندر بسائیں۔ وہ قرآن جس کی آیات اگر ہمارے سامنے اگر میسج میں صبح صبح آ جائے تو ہم دیکھتے ہیں اچھا یہ بھی قرآن کے اندر تھا، کتنا اچھا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں فوراً سے فارغ کر دیتے ہیں سب، کتنے بہترین قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے، کتنا اچھا ہمیں قرآن کے اندر بتایا گیا۔ تو یہاں ہمارے لیے ستم ضروری یہ ہے کہ ہماری غفلت کی یہ انتہا ہے۔ یہ قرآن بھی آج نازل ہوا ہے نہ، 1450 سال ہو گئے اس کو نازل ہوتے ہوئے، ہم لوگ سو رہے تھے، ہم نے نہ قرآن کو پڑھا نہ اس کو ہم نے اس کی طرف ہم نے توجہ کی ہے۔ آج جب ہمارے سامنے آئی تو ہمارے لیے بالکل نئی چیز تھی کہ یہ بھی قرآن میں ہے۔ عزیزان گرامی، بہترین موقع ہے کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے، فہم کے ساتھ پڑھا جائے، دقت کے ساتھ پڑھا جائے، اور وہ دعائیں جو ہم نے کثرت سے روزانہ پڑھنی ہے، ایک دو
دن اگر نہیں پڑھیں گے تو کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن اس دن اگر اس کا ترجمہ آپ اگر غور کر لیں تو ہمیں پتہ چلے گا ہم خدا سے مانگ کیا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اس بابرکت اور بافضیلت اور اللہ کی رحمت کے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے تمام فیوز کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری عبادت کو عبادت شمار فرمائے، پروردگار ہمارے اس قریب سے عمل کے بدلے میں اجر کثیر عطا فرمائے، ہمیں ہمت دے، طاقت دے کہ ہم روزہ دار بنیں، ہم روزہ رکھیں اور ہمارا شمار دن میں قیام کرنے والے، رات میں قیام کرنے والے، دن میں روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والوں میں، سجود کرنے والوں میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ اے پروردگار ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، اے پروردگار ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، اے پروردگار ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے والدین کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے پروردگار تو کریم ہے، جو حاجات کو بیٹھے تمام کی حاجات کو پورا فرما، جو تنگس سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہے روزگار دے ظاہر حلال عطا فرما۔ اے پروردگار جو بے اولاد ہے اولاد نرینہ عطا فرما، اے پروردگار جنہیں اولاد نرینہ دے رکھی ہے پروردگار انہیں تو نعم عطا فرما، اور شر شیاطین ظالمین حاسدین سے محفوظ فرما۔ اے پروردگار مجھے پاکستان کی محافظت فرما، اس کی سرحدوں کی جو حفاظت کر رہے ہیں ان کی محافظت فرما۔ اے پروردگار ہمیں اپنے واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار صحیح معنوں میں محمد والے محمد تشیع بننے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے امام حجت امام قائم کے حرمت عاجل عطا فرما۔